نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. برادران ملت اسلامیہ، آغاز گفتگو سے پیشتر آئیے ہم سبھی حضرات مل کر انتہائی خلوص و محبت کے ساتھ احمد مختار مدنی تاجدار سید ابرار و اخیار گلشن ہستی کی اولی فصل بہار باعث گردش لیل و نہار وسیلہ توبہ و استغفار نائب کردگار محبوب پروردگار حضور احمد مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جھوم جھوم کر والہانہ انداز میں علیہ درود پیش کریں پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحکم و آلہ و بارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ صلاة و سلاما علیک یا نبی اللہ صلاة و سلاما علیک یا حبیب اللہ. حضرات محترم، اللہ تعالی نے ہر زمانے میں اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے نبیوں اور رسولوں کو بھیجا ہے. بندوں کی ہدایت کے لیے، انسانوں کی رہنمائی کے لیے جب وہ اپنے پیغمبروں اور رسولوں کو بھیجتا ہے تو انہیں ان پیغمبروں، ان نبیوں اور ان رسولوں کو یہ تعلیم بھی دیتا ہے کہ اسے بندوں کے درمیان، انسانوں کے درمیان کس طرح ہدایت اور رہنمائی کا فریضہ انجام دینا ہے.
حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، اور اس کے بعد اپنے آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھیجا ہے، تو اس نے طریقہ ہدایت اور رہنمائی بھی انہیں عطا فرمایا ہے۔ اللہ کے وہ پیغمبر، وہ نبی اور وہ رسول اسی کے طریقے کو لے کر دنیا میں ہدایت اور رہنمائی کا فریضہ انجام دیتے رہے۔ بندوں کی ہدایت کے لیے، انسانوں کی رہنمائی کے لیے وہ کون سا طریقہ ہونا چاہیے؟ پیغمبر کے پاس وہ کون سا طریقہ تھا؟ نبیوں اور رسولوں کے پاس بندوں کی، انسانوں کی رہنمائی اور ہدایت کے لیے وہ کون سا طریقہ تھا؟ آپ اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ جو بھی نبی اور رسول آیا وہ انسان بن کر آیا، وہ انسانوں کی بستی میں آیا، وہ انسانیت کے پیکر میں آیا۔ انسان کا ایک اپنا مزاج ہوتا ہے، اس کا ایک اپنا جذبہ، اس کی ایک اپنی سوچ ہوتی ہے۔ ایک تو انسان کے ساتھ یہ معاملہ ہے کہ اس کا اپنا ایک خاص مزاج ہوتا ہے، اس کی اپنی ایک سوچ ہوتی ہے، اس کے اپنے جذبات ہوتے ہیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ انسان بولتا ہے، اس کے بولنے کا ایک اسلوب ہوتا ہے، اس کا ایک اپنا لہجہ ہوتا ہے، اس کے بولنے کا ایک خاص انداز ہوتا ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی میں جو کچھ کرتا ہے اس کے لیے اس کا اپنا کوئی طریقہ ہوتا ہے، عمل کا اپنا کوئی مخصوص طریقہ ہوتا ہے۔ تو ہر انسان کے لیے یہ تین چیزیں بالکل واضح ہیں۔ پہلی چیز اس کے جذبات ہیں، اس کا مزاج ہے، اس کی سوچ ہے، اس کی فکر ہے، اس کا خیال ہے، اس کی رائے ہے، اس کی نیت ہے، اس کا اخلاص ہے۔ اور دوسری چیز اس کی زبان ہے، اس کی زبان کی کیا، اس کی زبان کا کیا اسلوب ہے، اس کا کیا لب و لہجہ ہے۔ اور تیسری چیز اس کا طریقہ عمل ہے، طریقہ کار۔ پیغمبر، نبی اور رسول بھی چونکہ انسان ہے تو انسان ہونے کی حیثیت سے، بشر ہونے کے تقاضے سے اس کے سامنے یہ تین چیزیں ہیں۔ پیغمبروں کا بھی ایک مزاج ہے، ان کا بھی اپنا ایک جذبہ ہے، ان کی بھی اپنی ایک سوچ ہے۔ اور دوسری چیز یہ کہ پیغمبر چونکہ انسان ہے اس لیے ان کے پاس ایک زبان ہے، ان کے بولنے کا بھی ایک انداز ہے، ان کا بھی اپنا ایک اسلوب ہے۔ اور چونکہ پیغمبر انسان ہے، نبی اور رسول بشر ہے، اس لیے ان کا بھی اپنا کوئی طریقہ عمل ہے۔ تو اب یہاں پر دیکھنا یہ ہے کہ پیغمبر تو اس دنیا میں انسانوں کی ہدایت کے لیے آئے، تو پروردگار عالم نے چونکہ انہیں ہدایت کا طریقہ دیا ہے تو دیکھنا یہ ہوگا کہ پروردگار عالم نے اپنے پیغمبروں کو کون سا مزاج دے کر اس دنیا میں بھیجا، کون سے جذبات دے کر اس دنیا میں انہیں روانہ کیا، ان کی سوچ کیسی تھی، ان کا مزاج کیسا تھا، ان کی نیتیں کیسی تھی، ان کی رائے کیسی تھی۔ پیغمبر کو خدا نے اس زمین پر کھڑا کیا ہے انسانوں کی ہدایت کے لیے، تو پروردگار عالم نے اپنے ان پیغمبروں کو کون سی زبان دی ہے، کون سا اسلوب دیا ہے، زبان کے لیے کون سا لب و لہجہ دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کو، اپنے نبیوں اور رسولوں کو اس زمین پر کھڑا کیا ہے نبی بندوں کی ہدایت کے لیے۔ تو ان کے کام کرنے کا طریقہ کیا تھا؟ آؤ اس مسئلے کو ہم قرآن کی روشنی میں حل کریں گے۔ ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ پیغمبر بندوں کی ہدایت کے لیے اس زمین پر کون سا مزاج لے کر آتا رہا ہے، کون سے جذبات لے کر آتا رہا ہے۔ ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ ان کا لب و لہجہ کیا تھا، ان کا اسلوب کیا تھا۔ ہم یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ بندوں کی ہدایت کے لیے ان کے پاس عمل کا وہ کون سا اعلیٰ ترین طریقہ کار تھا۔ اللہ تعالیٰ
اپنے پیغمبروں کا تعارف کرا رہا ہے، قرآن کے اندر تعارف کرا رہا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد اس نے اس دنیا میں پہلے رسول کو بھیجا ہے تو حضرت نوح علیہ السلام ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو جب اس نے اس دنیا میں بھیجا ہے تو ان کا تعارف کرایا، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ إِنَّا لَنَرَاكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ قَالَ يَا قَوْمِ لَيْسَ بِي ضَلَالَةٌ وَلَٰكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ أُبَلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَأَنصَحُ لَكُمْ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ یہ قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کا تعارف کرایا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا تو اس نے ارشاد فرمایا، یقیناً ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تو نوح نے کہا اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اس لیے کہ تمہارا کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ کے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اس لیے اے میری قوم تم اللہ کی عبادت کرو، اس لیے کہ میں تم سب کے سلسلے میں یوم عظیم کے عذاب کا ڈر اور خطرہ محسوس کر رہا ہوں۔ یہ یوم عظیم کیا ہے؟ یہ قیامت کا دن ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے بندوں کو اللہ کی عبادت کی طرف بلا رہے ہیں اور انہیں یوم عظیم کے عذاب سے ڈرا رہے ہیں۔ اللہ نے انہیں بھیجا تھا، وہ اللہ کا پیغام لے کر آئے تھے، وہ اپنی قوم کو اللہ کا پیغام دے رہے تھے، لیکن قوم نے انہیں کیا جواب دیا تھا؟ قوم کے معزز لوگوں نے انہیں جواب دیا تھا، اے نوح ہمیں یقین ہے، ہمارا خیال ہے کہ بلا شک ہم آپ کو کھلی ہوئی گمراہی میں مبتلا دیکھ رہے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کو ہدایت لے کر آئے تھے، حضرت نوح علیہ السلام تو اللہ کا پیغام لے کر آئے تھے، لیکن ان کی قوم کے معزز لوگوں نے کہا تھا کہ ہم آپ کو گمراہی میں دیکھ رہے ہیں۔ ان کی قوم نے یہ بات اس لیے کی تھی کہ وہ ایک لمبے عرصے سے دیکھ رہے تھے کہ ہماری بستی میں، ہمارے شہر میں بتوں کی پوجا ہو رہی ہے، تو یہ نوح ایک اللہ کی عبادت کا پیغام لے کر کیسے کھڑے ہو گئے؟ حضرت نوح نے کہا تھا، یا قومی لیس بی ضلالہ ولکنی رسول من رب العالمین، اے میری قوم میرے اندر کوئی گمراہی نہیں ہے، گمراہی سے میرا کچھ بھی تعلق نہیں ہے، ہاں میں تو سارے جہان کے پروردگار کا ایک رسول ہوں، میں تمہارے پاس اس لیے آیا تاکہ اپنے رب کے پیغام کو تمہارے سامنے پیش کروں اور میں تمہاری خیر خواہی کروں۔ میں اللہ کی جانب سے وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس پورے مکالمے میں، اس پوری گفتگو میں میں ایک لفظ پر آپ کی توجہ لانا چاہتا ہوں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا تھا، أُبَلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَأَنصَحُ لَكُمْ، یعنی میں اپنے رب کے پیغامات کو تم تک پہنچا رہا ہوں اور میں تمہاری خیر خواہی کرنا چاہتا ہوں۔ قرآن کے اندر لفظ آیا انصحُ لَكُمْ، انصحُ کا لفظ یہ نصیحت سے بنا ہوا ہے، نصیحت کا لفظ ہے، نصیحت کا معنی ہوتا ہے خیر خواہی، ہمدردی، یعنی حضرت نوح علیہ السلام یہ کہہ رہے تھے کہ اے میری قوم میں تمہاری خیر خواہی کے لیے آیا، میں تمہاری ہمدردی کے لیے آیا، میں تمہاری بھلائی کے لیے آیا، میں تمہیں بسانے کے لیے آیا، میں تمہیں آباد کرنے کے لیے آیا، میں تمہارا ناصر ہوں، میں تمہاری خیر خواہی کرنے والا ہوں۔ قرآن نے اپنے پیغمبر کے جذبات کا تعارف کرایا ہے کہ پیغمبر کا مزاج یہ ہے کہ وہ پوری دنیا کا خیر خواہ ہوتا ہے، ان کا ہمدرد ہوتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت مولانا ارشد جمال صاحب قبلہ۔ پیغمبر، نبی اور رسول قوم کا دشمن نہیں بلکہ ان کا خیر خواہ ہوتا ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ اگر دین کی اشاعت کرنا ہے، اگر دین کا پیغام پہنچانا ہے، اگر پیغمبرانہ مشن کو سمجھنا ہے تو اسے پیغمبروں کی طرح
کرنے اسے اپنی قوم کا خیر خواہ بننا پڑے گا، اسے اپنی قوم کا ہمدرد بننا پڑے گا۔ وہ قوم کے درمیان انتشار پیدا کرنے کی کوشش نہ کرے بلکہ ان کی خیر خواہی کرے، ان کے ساتھ سچی ہمدردی کرے۔ یہ پیغمبرانہ مشن کی پہلی شرط ہے۔ یہ سلسلہ چلتا رہا، پیغمبروں کا یہ سلسلہ چلتا رہا، یہاں تک کہ آخر میں اللہ کے سب سے زیادہ محبوب اور اعلیٰ ترین رسول حضور احمد مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں۔ ان کا تعارف بھی قرآن میں جگہ جگہ موجود ہے۔ قرآن ارشاد فرماتا ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ یعنی اے رسول، یہ اللہ کی رحمت ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے کہ آپ ان مشرکین کے لیے، ان مومنین کے لیے نرم دل واقع ہوئے ہیں۔ اگر آپ سخت زبان ہوتے، اگر آپ سخت دل ہوتے تو لوگ آپ کے ارد گرد سے اٹھ کر بھاگ کھڑے ہوتے۔ قرآن نے اپنے پیغمبر کے مزاج کو بتایا، ان کے جذبات کو بتایا کہ ان کی سوچ کیا ہے، وہ ان کے جذبات کیا ہیں۔ ان کا دل نرم ہے، وہ شفقت کرنے والے ہیں، وہ رحمت کرنے والے ہیں، وہ سخت زبان نہیں ہے بلکہ ان کی زبان پھولوں جیسی ہے، وہ سخت دل نہیں ہے بلکہ شفقتوں کا وہ سخیہ اپنے دل میں رکھتے ہیں۔ قرآن نے اپنے رسول کا یہ تعارف کرایا، ان کے جذبات کا تعارف کرایا، یہاں تک کہ قرآن پکار اٹھا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ یہ ہے پیغمبروں کے مزاج کا تعارف۔ آپ دیکھ رہے ہیں قرآن کس طرح پیغمبر کے مزاج کو بتا رہا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ قرآن کس طرح پیغمبروں کے جذبات کو بتا رہا ہے۔ یہ پیغمبر دنیا میں خیر خواہی کے جذبات کو لے کر آتے رہے ہیں۔ اب اس کے بعد دوسری چیز ہے زبان کا معاملہ ہے۔ پیغمبروں کی زبان کیسی ہوتی ہے، پیغمبروں کا اسلوب کیسا ہوتا ہے، نبیوں کا انداز گفتار کیا ہوتا ہے۔ وہ تو ہدایت کے لیے آئے، وہ تو رہنمائی کے لیے آئے۔ اس کی ایک مثال قرآن کے اندر موجود ہے۔ جب اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیجا کہ جاؤ فرعون کو ہدایت کرو۔ فرعون جو ایک سرکش انسان تھا، فرعون جو ایک ظالم انسان تھا، وہ بچوں کا قاتل تھا، عورتوں کو پریشانی اور تنگی میں ڈالنے والا انسان تھا، وہ قوم کے اندر ایک ظالم حکمراں تھا۔ ایسے ظالم اور جابر بادشاہ کی ہدایت کے لیے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کو بھیجا جا رہا ہے، تو ہدایت کی جا رہی ہے اذهبا الى فرعون فإنه طغى وقولا له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى۔ اے موسیٰ و ہارون جاؤ فرعون کے پاس اور اسے ہدایت پیش کرو، اس لیے کہ وہ سرکش ہو چکا ہے۔ لیکن فرعون کے سامنے نرم بات کہنا، اے موسیٰ و ہارون تمہارا اسلوب ہدایت کا لہجہ نرمی کا لہجہ ہونا چاہیے۔ میں پوچھتا ہوں فرعون تو بڑا ظالم تھا، فرعون تو بڑا جاہل تھا، وہ بچوں کا قاتل تھا، وہ تو انسانیت کا دشمن تھا، اس کے لیے تو سخت سے سخت لہجہ ہونا چاہیے۔ لیکن قرآن یہ بتاتا ہے کہ جب وہ اپنے کسی پیغمبر کو اس زمین پر کھڑا کرتا ہے تو اس کا لہجہ نرمی کا لہجہ ہوتا ہے، اس کا اسلوب نرمی کا اسلوب ہوتا ہے۔ مجھے بتاؤ کیا آج فرعون سے زیادہ ظالم کوئی ہے؟ تو لہجہ اتنا سخت کیوں ہے، لہجے میں اتنی تلخی کیوں ہے، لہجے میں اتنا بھولا پن کیوں ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ پیغمبرانہ مشن سے ابھی لوگ ناواقف۔ فرعون سے بڑا کوئی ظالم بادشاہ ہے، فرعون سے بڑا کوئی ظالم حکمراں ہے آج کی دنیا میں، لیکن حضرت موسیٰ کو بھیجا گیا تو کہا گیا نرم بات کرنا، حضرت ہارون کو بھیجا گیا تو نرم بات کرنا۔ ارے بتاؤ تو صحیح، اے ہدایت کا درس دینے والوں، اے رہنمائی کی ذمہ داری اٹھانے والوں، اے اس طرح سے اللہ کے پیغام کو دور دور تک پھیلانے والوں، کیا تم نے کبھی اپنے اسلوب
اپنا انداز گفتار دیکھا ہے؟ کیا تم نے کبھی اپنے لہجے کو چیک کیا ہے؟ ارے نبی کو بھیجا جا رہا ہے تو نرمی کی ہدایت دی جا رہی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ کہا گیا لعلہ یتذکر او یخشی، اگر نرم بات کرو گے تو ہدایت کی امید ہے، اور اگر سخت کرو گے تو ہدایت کی کوئی امید نہیں۔ قرآن کس طرح تعارف کرا رہا ہے؟ اذهبا الى فرعون انه طغى وقولا له قولا لینا۔ اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بہت چلان تھا، ان کے مزاج میں بڑا چلان تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کے مزاج میں بڑا چلان پیدا کر دیا تھا۔ اب یہاں مسئلہ سوچ میں پڑ گیا، حضرت موسیٰ اس قدر چاہو چلان والے انسان، اور ان کو کہا جا رہا ہے کہ نرم بات کرنا۔ حضرت موسیٰ کے اندر اتنا زیادہ چال اور اللہ کی ہدایت یہ ہے کہ نرم بات کرنا۔ بتاؤ مشکل مسئلہ ہے یا نہیں؟ بتاؤ مشکل مسئلہ ہے یا نہیں؟ ایک انسان کے اندر اتنا زیادہ چاہو چال ہو، اتنا زیادہ چلان ہو، اور اسے ہدایت دی جا رہی ہے کہ نرم بات کرنا۔ حضرت موسیٰ کو تو وہی کرنا تھا جو اللہ کا پیغام تھا۔ حضرت موسیٰ اپنے پروردگار کے سامنے دعا کا ہاتھ پھیلا دیتے ہیں اور کہتے ہیں رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اے پروردگار، میرے اندر اتنا چاہو چال تو نے رکھا ہے اور اس پر سے تو تلقین کرتا ہے کہ نرم بات کرنا۔ اے پروردگار، میرے دل کو، میرے سینے کو تو میرے لیے کھول دے، مجھے شرح صدر عطا فرما۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، اور میرے لیے میرے اس فریضے کو، اس معاملے کو آسان کر دے۔ واحلل عقدۃ من لسانی، اے پروردگار، میری زبان کی بندش کو تو کھول دے تاکہ یہ لوگ میری بات سمجھ سکیں۔ آپ اندازہ کر رہے ہیں یہ کتنا نازک معاملہ تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نرم بات کرنے کا حکم دیا، مشکل پیش آ گئی، وہ دعا کرنے لگے۔ تو معاملہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مختلف مزاج پر پیدا کیا ہے، لیکن اگر پیغمبرانہ مشن کا فریضہ انجام دینا ہے، ہدایت کا فریضہ انجام دینا ہے، تو نرم بات کرنا ہوگا، شائستہ گفتگو کرنی ہوگی، اسلوب اچھا ہونا چاہیے، لہجے کے اندر حلاوت ہونی چاہیے۔ مزاج مختلف ہے، اگر کوئی گرم مزاج ہو، اگر کوئی سخت مزاج ہو تو وہ اپنی گرمی لے کر بستی میں نہ نکلے بلکہ وہ دعا مانگے، کس طرح حضرت موسیٰ نے دعا مانگی تھی رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یہاں دعا مانگنے کی ضرورت ہے، جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں، یہاں دعا کرنے کی ضرورت ہے، گرمی گفتار ظاہر کرنے کی نہیں، یہاں دعا کرنے کی ضروری ہے، جھگڑا کھڑا کرنے کی نہیں۔ یہ پیغمبروں کا اسلوب ہوتا ہے، یہ ان کی زبان ہوتی ہے۔ اللہ کے مقدس رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کس طرح لوگوں کو قریب کرتے تھے، اس کی ایک بہت بڑی مثال میں پیش کروں گا جو قرآن کے اندر ہے۔ جب نماز فرض ہوئی، مکے میں فرض ہوئی، نماز کا جو قبلہ تھا وہ کعبہ تھا، نماز کا قبلہ کعبہ تھا، مکے میں لوگ نماز پڑھ رہے تھے، اس کے بعد ہجرت ہوئی، ہجرت کر کے لوگ مدینے پہنچے ہیں، وہاں ہجرت کر کے لوگ مدینے پہنچے ہیں۔ شروع میں تو کعبے کی طرف نماز پڑھی جا رہی تھی، کعبے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے تھے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خیال آیا کہ یہاں مدینے میں یہود کی بستی ہے، یہاں یہود آباد ہے، ان کو اسلام سے قریب کرنا چاہیے۔ آپ نے دیکھا کہ یہود بیت المقدس کا بڑا احترام کرتے ہیں، بیت المقدس کو بڑا مانتے ہیں، اسے وہ اپنا قبلہ سمجھتے ہیں، بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول کا طریقہ دعوت و ہدایت دیکھو، انہوں نے سوچا، اللہ کے پیغمبر نے سوچا، اللہ کے رسول کو خیال ہوا کہ بیت المقدس کو یہ یہود بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اگر ہم بیت المقدس کے تعلق سے اپنے احترام اور اپنی عزت اور اپنے ادب کو ظاہر کریں تو ہو سکتا
ہے کہ یہ قریب آ جائیں، یہ ہماری باتیں سننے لگے، یہ اسلام میں دلچسپی لینے لگے۔ ابھی نماز کا قبلہ کعبہ ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کعبے کا قبلہ ختم کر دیا اور بیت المقدس کو اپنا قبلہ بنا لیا۔ ارے کعبے کا قبلہ ختم کر کے بیت المقدس کو اپنا قبلہ صرف اس لیے بنایا تھا تاکہ یہودوں کو کچھ دلچسپی پیدا ہو جائے، یہودوں کی توجہ کو اپنی طرف مبذول کرایا جائے۔ ارے اس سے بڑھ کر دنیا میں کیا مثال ہو سکتی ہے کہ پیغمبر اسلام نے کافروں، مشرکوں اور خاص طور سے یہود کو اپنی طرف کرنے کے لیے، اپنے قریب لانے کے لیے اپنی نماز کا قبلہ بھی بدل دیا۔ 16-17 مہینے تک بیت المقدس کی طرف لوگ رخ کر کے نماز پڑھتے رہے، بعد میں پھر قبلہ بدل دیا گیا اور پھر وہی کعبہ قبلہ بنا دیا گیا۔ لیکن اللہ کے مقدس رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہود کو اسلام سے قریب کرنے کے لیے ان کے قبلے کو اپنا لیا ہے، ان کے قبلے کو اپنی نماز کا قبلہ بنا لیا ہے۔ ارے دوسروں کے ساتھ ہمدردی اور ان کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کرنے کی اس سے بڑی اور کیا مثال ہو سکتی ہے؟ اللہ کے مقدس رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس طرح لوگوں کو انسانیت کا درس دیتے تھے، اللہ کا پیغام پہنچاتے تھے۔ صحابہ کا دور ہے، تابعین بھی اس دور میں پائے جا رہے ہیں۔ ایک موقع پر ایک صحابی اور ایک تابعی دونوں ساتھ ساتھ کسی راستے میں کسی گزرگاہ پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک جنازہ ادھر سے گزرا، جنازہ جب گزرا تو وہ دونوں حضرات کھڑے ہو گئے، وہ صحابی بھی اور وہ تابعی بھی دونوں کھڑے ہو گئے۔ کہنے والوں نے ان سے کہا یہ آپ کس جنازے کے لیے کھڑے ہو گئے؟ آپ کو پتا ہے یہ کس کا جنازہ ہے؟ آپ دونوں کو معلوم ہے یہ کس کا جنازہ ہے؟ ارے یہ اس کافر کا جنازہ ہے جو اسلامی حکومت میں امان حاصل کر کے رہ رہا تھا، وہ ذمی ہے، وہ کافر ہے، یہ کافر کا جنازہ ہے۔ اور آپ نے اس کے جنازے کو، آپ دونوں اس کے جنازے کو دیکھ کر کھڑے ہو گئے۔ پوچھنے والوں نے پوچھا تو ان دونوں حضرات نے بیک زبان بتانا شروع کیا کہ سنو سنو، اللہ کے مقدس رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے سے ان کے زمانے میں بھی ایک یہودی کا جنازہ گزرا تھا، آپ بیٹھے ہوئے تھے اور پھر اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ لوگوں نے عرض کیا، صحابہ نے عرض کیا، یا اللہ کے رسول آپ کو معلوم ہے کہ یہ کس کا جنازہ ہے؟ ارے یہ ایک یہودی کا جنازہ ہے۔ صحابہ کہہ رہے تھے کہ اللہ کے رسول یہ کسی مسلمان کا جنازہ نہیں ہے کہ جس کے لیے آپ کھڑے ہو گئے، یہ کسی صحابی کا جنازہ نہیں ہے کہ جس کے لیے آپ کھڑے ہو گئے۔ اے اللہ کے رسول یہ ایک یہودی کا جنازہ ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا الیست نفسن، کیا وہ انسان کا جنازہ نہیں ہے؟ کیا مرنے والا انسان نہیں ہے؟ ارے جب کسی انسان کا جنازہ آئے تو ہٹو بچو کرو، اس کو راستہ دے دو تاکہ وہ جنازہ آسانی کے ساتھ گزر جائے۔ کافر کے جنازے کے ساتھ بھی یہ شروع کرنے کی اجازت پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دی۔ یہ روایت کوئی صحیح یا موضوع روایت نہیں ہے، یہ کوئی کمزور روایت نہیں ہے، ارے یہ اس کتاب کی روایت ہے جس کا درجہ قرآن کے بعد سب سے اعلیٰ ہے۔ امام بخاری نے اس حدیث کو اپنی صحیح میں نقل فرمایا، اور کمال یہ ہے کہ امام بخاری کی اسی روایت کو امام مسلم نے بھی نقل کیا ہے، اور حدیث کی وہ روایت جس کو امام بخاری اور امام مسلم نقل کر دے وہ سب سے اعلیٰ ترین روایت ہوتی ہے۔ اور اس سے کمال کی بات یہ ہے کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس روایت کو اپنی حدیث کی مسند میں نقل کیا ہے۔ اور اس سے کمال کی بات یہ ہے کہ یہ صرف حدیث نہیں بلکہ اس حدیث پر صحابی نے عمل کر کے دکھایا۔
اگر وہ انسان ہے انسانیت کا سلوک کرو، اگر وہ مشرک ہے اگر وہ انسان ہے انسانیت کی خیر خواہی ملحوظ رکھو۔ اب تیسری چیز ہے پیغمبروں کا طریقہ عمل۔ تین چیزیں میں نے بیان کی، ایک پیغمبروں کا مزاج، دعوت و تبلیغ کے لیے پیغمبروں کے جذبات کو آپ نے دیکھ لیے، دوسری چیز پیغمبروں کی زبان ان کا اسلوب وہ بھی آپ نے دیکھ لیا، تیسری چیز ہے ان کا طریقہ کار۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے مقدس کلام میں پیغمبروں کے طریقہ کار کو بھی بیان کیا ہے۔ آپ کا ذہن میں حضرت یوسف علیہ السلام کی ذات اور ان کی شخصیت کی طرف لے جانا چاہوں گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا جو قصہ قرآن کے اندر ہے اور اس کی جو تفصیلیں کی گئی ہے وہ ایک لمبا قصہ ہے، وہ ایک طویل گفتگو ہے۔ میں مختصر میں اپنے مقصد کو آپ کے سامنے ظاہر کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کے بازار میں بیچا جا رہا ہے اور بادشاہ مصر کا سب سے اعلیٰ عہدیدار جس کو عزیز مصر کہا جاتا ہے، عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدا اور اپنے گھر میں اسے رکھا، حضرت یوسف علیہ السلام کو رکھا اور اپنی بیوی کو ہدایت کی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی دیکھ بھال کرنا، نگرانی کرنا، ہو سکتا ہے کہ ہمیں آئندہ فائدہ پہنچائے یا ہو سکتا ہے کہ ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں۔ معاملہ آگے بڑھتا گیا، حضرت یوسف علیہ السلام لڑکے تھے، اب بڑے ہو گئے، خوبرو نوجوان ہو گئے، ان کا حسن دیکھ کر مصر کی عورتیں ان کے اندر دلچسپی لینے لگی، یہاں تک کہ عزیز مصر کی بیوی نے بھی دلچسپی محبت کی نگاہ سے دیکھا اور پھر واقعہ آگے بڑھا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام پر الزام لگا ہے معاذ اللہ کہ انہوں نے عزیز مصر کی بیوی کے ساتھ غلط سلوک کیا ہے، یہ جھوٹا الزام لگایا گیا ہے اور پھر اس کی سزا ان حضرات نے متعین کی ہے اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈال دیا گیا ہے۔ یہ ایک لمبا واقعہ ہے، میں جیل کے اندر آپ کو لے جانا چاہتا ہوں۔ آئیے، حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں ہے، کچھ انسان بھی جیل میں ہے، آئیے آپ تصورات کی دنیا میں جیل کے اندر پہنچیے، جیل کیسی ہوتی ہے، قید خانہ کیسا ہوتا ہے۔ وہاں انسان ہے، مخلوق الحال ہے، بیچارے ہیں، بے بس ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام پیغمبر کی حیثیت سے جیل کے اندر پہنچے ہیں، انہوں نے کون سا کام شروع کیا ہے؟ وہاں جو مریض ہے اس کی عیادت کر رہے ہیں، وہاں جو کمزور ہے اس کو سہارا دے رہے ہیں، اگر کوئی اپنے حق کے لیے پریشان ہے تو اس کا حق دلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایک طرف جیل کے اندر وہ اللہ کی عبادت بھی کر رہے ہیں اور دوسری طرف انسانیت کی خدمت بھی انجام دے رہے ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جیل میں اس زمانے میں حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ جیل میں کون لوگ تھے؟ وہ تو کافر تھے، وہ تو مشرک تھے، وہ تو بتوں کے پجاری تھے، ارے وہ ظالم تھے کہ انہیں جیل میں بھیجا گیا تھا، وہ بدکار تھے کہ انہیں جیل میں بھیجا گیا تھا، وہ مجرم تھے کہ انہیں جیل میں بھیجا گیا تھا۔ لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ ہمارے سامنے انسان ہے، اللہ کا حکم آیا کہ اے یوسف اس جیل کے اندر تمہیں انسانیت کی خدمت انجام دینی ہے، تمہیں مریضوں کا خیال کرنا ہے، تمہیں مجبوروں کو سہارا دینا ہے، تمہیں کمزوروں کی امداد کرنی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام یہ سارا کام جیل کے اندر کرتے چلے جا رہے ہیں۔ ایسا کیوں تھا؟ اصل میں جیل کے اندر انسانوں کے سامنے وہ توحید کی دعوت کرنا چاہتے تھے، وہ ان انسانوں کو اللہ کا پیغام پہنچانا چاہتے تھے، وہ ہدایت کا اللہ کا پیغام پہنچانا چاہتے تھے، لیکن ان کا طریقہ یہ تھا کہ انہوں نے پہلے انسانوں کے ذہن کو ہموار کیا ہے، پہلے انہیں اپنے سے قریب کیا ہے، ان کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ کیا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب جیل میں داخل کیے جا رہے تھے تو ان کے ساتھ دو اور مجرم بھی جیل میں داخل کیے جا رہے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جیل کے اندر ایک ماحول بنا لیا ہے، انسانوں کے ساتھ انسانیت کا سلوک کر کے ایک ماحول پیدا کر لیا ہے، ایک ماحول بنا لیا ہے۔ اس کے بعد ان قیدیوں کے سامنے
اللہ کا پیغام پیش کیا، یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار وما تعبدون الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بها من سلطان ما انزل اللہ بها من سلطان ان الحکم الا للہ امر اللہ تعبدوه الا اياه ذلك الدین القیم ولكن اکثر الناس لا يعلمون۔ جیل کے اندر انسانوں کے سامنے، مریضوں کے سامنے، کمزوروں کے سامنے، کافروں کے سامنے، مشرکوں کے سامنے، اپنے ان ساتھیوں کے سامنے، ان دو ساتھیوں کے سامنے اللہ کا پیغام پیش کر رہے ہیں اور ایک اور کہہ رہے ہیں، اے میرے جیل کے دونوں ساتھیوں، تم مجھے بتاؤ یہ الگ الگ جو معبود ہے یہ بہتر ہے یا ایک زبردست اللہ زیادہ بہتر ہے؟ ارے تم جس چیز کی عبادت کرتے ہو وہ تو صرف نام ہے جسے تم نے اور تمہارے باپ داداؤں نے کر لیا ہے، اس کے ساتھ کوئی دلیل نہیں ہے، حاکمیت تو صرف اللہ کی ہے۔ تمہیں صرف اس بات کا حکم ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، یہی سیدھا دین ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جیل کے اندر اللہ کا یہ پیغام پہنچا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کا طریقہ کار بتا دیا۔ پہلے جیل کے اندر انہوں نے ماحول بنایا ہے، انہوں نے لوگوں کا مزاج بنایا ہے، انہوں نے لوگوں کو اپنے سے قریب کیا ہے، اس کے بعد اپنا پیغام پیش کیا ہے، ہدایت کی بات پیش کی ہے۔ قرآن ساری دنیا کو یہ بتا دینا چاہتا ہے کہ دعوت و تبلیغ کا پیغام لے کر، دعوت و تبلیغ کی تحریک لے کر، اے لوگوں، اے اٹھنے والوں، یاد رکھو یہ طریقہ ہدایت ہے، یہ دعوت و تبلیغ کا طریقہ ہے۔ پہلے لوگوں کے درمیان اپنی حیثیت بحال کرو، پہلے ان کا مزاج ہموار کرو، پہلے انسانوں کی خدمت کرو، اس کے بعد اللہ کا پیغام ان کے سامنے پیش کرو۔ یہ طریقہ عمل بتایا جا رہا ہے۔ یہ تینوں چیزیں ہو گئیں، نبی کے پیغمبر کے جذبات کا بھی پتہ چل گیا، ان کے اسلوب کا بھی پتہ چل گیا، ان کے طریقہ کار کا بھی پتہ چل گیا، اور یہ ساری چیزیں اعلیٰ درجے پہ حضور احمد مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات میں موجود ہے۔ سیرت طیبہ توراۃ میں اس طرح کی بے شمار مثالیں موجود ہیں۔ کسی موقع پر ایک کافر کو قید کیا گیا جس کا نام سہیل بن عمرو تھا۔ وہ کافر ایسا انسان تھا کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خلاف تقریریں کرتا تھا۔ وہ تقریر میں بڑا ماہر تھا، اس کی تقریر سے لوگ بہت متاثر ہوتے تھے، وہ بہت بڑا خطیب تھا اپنی قوم کا۔ وہ پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خلاف تقریریں کیا کرتا تھا۔ اتفاق سے وہ قید کر لیا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے ہیں، اے اللہ کے رسول، یہ دشمن ایمان، یہ کافر آپ کے خلاف تقریریں کرتا تھا، آپ اس کے دانت توڑ دیجئے، اس کے سامنے کے دانت توڑ دیجئے تاکہ آئندہ یہ کبھی آپ کے خلاف آواز نہ نکال سکے، قوم کو یہ نہ بھڑکا سکے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہا، اے عمر، میں دنیا میں اس لیے نہیں آیا کہ میں لوگوں کے دانت توڑوں، میں لوگوں کی ناک توڑوں، میں لوگوں کے کان کاٹوں، میں دنیا میں انسانی اعضاء کا مسئلہ کرنے کے لیے نہیں آیا، بلکہ میں دنیا میں تو انسانیت کو بچانے کے لیے آیا، انسانوں کے ساتھ ہمدردی کرنے کے لیے آیا۔ اے عمر، یاد رکھو، آج تم یہ بات کہہ رہے ہو،
اللہ کے مقدس رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے، آپ اس دنیا سے روپوش ہو گئے ہیں۔ اس کے بعد حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت آیا ہے۔ آپ کی خلافت کے زمانے میں بہت سے لوگوں نے سوزش کی، بہت سے لوگوں نے آپ کی خلافت کے زمانے میں اسلام کے خلاف سر اٹھایا، اور یہ شیطانی وسوسہ لوگوں کے درمیان ڈالنے لگے کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دین ان کی زندگی تک تھا، وہ دنیا سے چلے گئے، اب یہ دین ختم ہو گیا۔ اس طرح کا وسوسہ یہود اور منافق لوگوں کے درمیان پیدا کرنے لگے، جو کمزور ایمان کے لوگ تھے، جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، وہ اسلام سے پھرنے لگے، بہت سے لوگ اسلام سے ہٹنے اور دور ہونے لگے۔ یہ پوزیشن ہو گئی، وہاں کوئی ایسا نظر نہیں آ رہا تھا کہ جو ان اسلام سے پھرنے والوں کو روکے۔ وہ سہیل بن عمرو تھے کہ جو اسلام لا چکے تھے، جن کو آزاد کر دیا گیا تھا، جو گرفتار ہوئے تھے، جن کا دانت توڑنے کا مشورہ حضرت عمر نے دیا تھا، اللہ کے رسول نے معاف کر دیا تھا، وہ سہیل بن عمرو تھے۔ وہ کھڑے ہوئے اور خطاب کرنے لگے اپنی قوم کے سامنے، لوگوں کے سامنے خطاب کرنے لگے کہ اے لوگوں، کیا تم سمجھتے ہو کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دین اسلام محدود وقتوں کے لیے تھا؟ نہیں، یہ دین تو قیامت تک کے لیے تھا۔ اس اسلام کے اندر، اس دین کے اندر ابھی اور زیادہ قوت پیدا ہوگی، ابھی اور زیادہ یہ اسلام پھیلے گا۔ جب اللہ کے مقدس رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نگاہ رحمت کے وہ پروردگار حضرت سہیل بن عمرو، جو اللہ کے رسول کے خلاف کسی زمانے میں تقریریں کر رہے تھے، آج وہ اسلام کے محافظ بن گئے ہیں، لوگوں کا ایمان اور اسلام بچانے والے بن گئے۔ غور کرو، اگر حضرت عمر کے مشورے سے سہیل بن عمرو کے دانت توڑ دیے گئے ہوتے تو آج کون بچا تھا؟ آج مسلمانوں کی جماعت میں جو انتشار پیدا ہو رہا تھا، اسے کون ختم کرتا؟ لیکن پیغمبر اسلام نے اپنی رحمت کے ذریعے، اپنے مروت کے ذریعے یہ ظاہر کر دیا تھا کہ اگر آج تم رحمت کرو گے، اگر آج تم شفقت کا برتاؤ کرو گے، اگر آج تم مہربانی کا سلوک کرو گے تو یہ ضائع نہیں جائے گا، بلکہ آئندہ اس کا فائدہ پہنچے گا۔ یہ ہے پیغمبرانہ مشن، یہ ہے پیغمبرانہ طریقہ کار۔ اگر اس دنیا میں پیغمبرانہ مشن کو، رسول کے مشن کو، پیغمبر اسلام کے طریقہ دعوت کو اگر عام کرنا ہے، اگر پھیلانا ہے، اسلام کو قوت بخشنی ہے، تو آؤ پیغمبرانہ مشن کے اس طریقے کو اختیار کر لو۔ یقیناً اسلام بڑھے گا، ایمان کی قوت اور بڑھے گی، اسلام کا نور اور پھیلے گا۔ لیکن اگر کوئی اس پیغمبرانہ مشن کے طریقے کو چھوڑ کر کوئی دوسرا طریقہ، کوئی دوسرا اسلوب اختیار کرے گا تو وہ طریقہ، وہ اسلوب کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اگر تبلیغ کرنا ہے، اگر اپنی زبان اور اپنے اسلوب کو سدھارنا ہے تو پروردگار عالم سے دعا کرو، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب